یہ ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس کے بنانے کا مقصد ہمیں اپنی قوم کو آگاہ کرنا ہے ان لوگوں سے جو لوگ بلا کسی قصور کے جو دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور ان کے اوپر تشدد اور ظلم کا پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ ایک کلپ میں نے دیکھی، ایک ویڈیو میں نے دیکھی، جب میری نگاہ کے سامنے وہ ویڈیو آئی، اس کو دیکھنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ ایک نوجوان ایک خاتون کے ساتھ ایسا ظلم کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس کو میں بیان کرتے ہوئے بھی جو ہے میرا دل کانپ رہا ہے۔ عزیزان گرامی سی وقار، ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کتنی محنت اور کتنی مشقت کے ساتھ کرتا ہے، یہ تو باپ ہی جانتا ہے۔ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر شادی کی دہلیز تک کتنی مشقت کے ساتھ باپ اپنی بیٹی کو پروان چڑھاتا ہے، یہ اس باپ سے پوچھو کہ جس باپ نے اس کو جوانی کی دہلیز پہ لا کر کھڑا کیا ہو۔ لیکن آج وہی بیٹی جو اپنے باپ کے آنگن میں پلی ہو اور جس نے اپنی ماں کے آنچل میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، لیکن آج جب وہ بیٹی اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر سسرال جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کو سکون مل جائے۔ آج ایسی ویڈیو میرے سامنے آئی، اللہ کی قسم اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ظالم لوگ آج بھی موجود ہیں جو زمانے جاہلیت کی طرح اپنی بیٹیوں پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ ڈھا رہے ہیں۔ ایک نوجوان وہ آتا ہے اپنے گھر میں، آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی پر جو ہے لات اور گھوسوں سے مار کٹائی کرنا شروع کر دی۔ بیوی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہ ظالم برابر اپنی عورت کو پر ہاتھ چلاتا رہا، مارتا رہا، اتنا مارا کہ مارتے مارتے اس نے اپنی بیوی کو زینے کو پر گرا دیا اور زینے پر بھی لات اور گھوس چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے جھنگور نکلنا شروع ہو گئے، جھاگ نکلنا شروع ہو گئے۔ ایک بیٹی 8 سال کی اور ایک بیٹی 10 سال کی، دونوں بیٹیوں نے رونا چیخنا چلانا شروع کیا، ابا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مان جائیے، یہ ہماری ماں ہے، آپ اس کے اوپر ظلم مت کیجیے۔ لیکن وہ نادان باز نہیں آیا اور برابر اپنی بیوی پر جو ہے ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھاتا رہا۔ آخر میں وہ بچیاں پڑوس میں جاتی ہیں اور جانے کے بعد ان سے جا کر کہتی ہیں، آپ ہماری ماں کو بچا لیجیے، ہمارے والد، ہمارے فادر ہماری والدہ پر جو ہے ظلم کر رہے ہیں، ان کی پٹائی لگا رہے ہیں۔ جیسے تیسے کر کے 2 خاتون آتی ہیں، آنے کے بعد اس خاتون نے جو اس کو مارا تھا اس کو اٹھایا، تو وہ نادان ظالم شوہر کہہ رہا کہ خبردار اس کو اٹھانا مت۔ لیکن ہر محلے میں 1-2 ایسی خاتون ہوتی ہیں جو بڑی دلیر ہوتی ہیں اور وہ اپنے پڑوسیوں کا غم جانتی ہیں، اور عورتوں کی اندر جو ہے ان کے دلوں میں اپنی ماں بہنوں کی، اپنی پڑوسیوں کی بڑی محبتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس خاتون کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بٹھایا، بٹھانے کے بعد پانی پلایا، کیا دیکھا کہ اس کا پورا جسم جو ہے خون چھلک رہا تھا، لہو لہان تھی، اس قدر اس نے ظلم و زیادتی کے ساتھ اپنی بیوی پر حملہ کیا۔ جب اس خاتون نے اس سے پوچھا جو آئی تھی بچانے کے لیے، کس وجہ سے آپ نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، تو آپ جب یہ جواب سنیں گے تو یہ جواب سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے اور کومنٹس باکس میں آپ مجھ کو جواب دیں گے کہ یہ بات کیا اس کی صحیح تھی یا غلط ہے، اور یہ بات آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ پہلی بات تو وہ نادان ظالم شوہر بتا نہیں رہا تھا، جب ان عورتوں نے اس کے اوپر سختی کی کہ تجھے بتانا ہوگا، تو اس نے کہا کہ اس کی شادی کو تقریباً 11 سال ہو گئے۔ 11 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تھی تو اس کے والد، اس کے فادر نے مجھ سے 3 وعدے کیے تھے، ایک تو یہ کہ بارات کو بہترین کھانا دیں گے، دوسرا کیا ہے دہیز میں یہ سامان دیا جائے گا، تیسری بات یہ تھی کہ میں جب بھی سسرال میں جاتا ہوں تو میری حسب منشا میری قدر نہیں کی جاتی ہے۔ اور آج عموماً ان 3 باتوں کی بنا پر لڑکیوں پر حملہ کیا جاتا ہے سسرال والوں کی طرف سے، کبھی سسر تانا دیتے ہیں تو کبھی ساس تانا دیتی ہے، کبھی شوہر تانا دیتا ہے۔ کہا کہ اس نے کھانے میں جو ہماری منشا تھی، ہماری مانگ تھی، اس اعتبار سے کھانا نہیں دیا، جو ہم نے مانگ رکھی تھی اس حساب سے ہمیں دہیز نہیں دیا، جس حساب سے مجھے سسرال میں عزت ملنی چاہیے تھی اس حساب سے مجھے عزت نہیں ملی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے، کیا نکاح کھانے کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیا نکاح دولت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیا نکاح سسرال میں جا کر بڑے بڑے آئٹم اور بڑے بڑے بہترین مرغے مسلم ٹھوسنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیے کیا اس بنا پر نکاح کیا جاتا ہے؟ شریعت میں ان تینوں چیزوں کا کہیں بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دہیز نہ دے، خالی ایجاب اور قبول کرا دے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ لڑکی والوں پر لازم نہیں ہے کہ وہ داماد کی حسب منشا اس کو کھلائیں، ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان کی محبتیں ہیں، اکثر ساس سسر جب داماد گھر آتا ہے تو اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی کم سوچ رکھنے والے نوجوانوں پر جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر نظر رکھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کھلایا، مجھے وہ نہیں کھلایا، بارات میں یہ کھانا دیا، یہ نہیں دیکھا، یہ دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے بندو، اگر تم زیادہ ہی کھلانے کے یا کھانے کے شوقین ہیں اپنے براتیوں کو، تو کھلانا لڑکی والوں پر ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے حالات ایسے بن گئے کہ پوری 300 400 500 لوگوں کی بارات آتی ہے، ایک لڑکی کا باپ
پوری زندگی اس کے لیے انتظام کرتا ہے، اور باراتی 1 منٹ میں تہس نہس کر کے چلے جاتے ہیں کہ کھانے میں مزہ نہیں آیا، نمک کم تھا، فلاں سامان کم تھا۔ اللہ کے واسطے ہرگز کسی کے ساتھ ایسی مذاق مت بنائیے۔ دوسری بات، اگر آپ کو کھلانا ہے تو آپ لڑکے والے ہیں، آپ بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں، آپ ولیمہ کیجیے، اپنے گھر مہمانوں کو بلائیے، انہیں اچھا کھلائیے پلائیے۔ یاد رکھنا، دوسرے کے مال پر ہرگز نظر نہیں رکھنا۔